ایک سورہ فاتحہ کی نفر سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین میرے مرحومین کو استاد سعید سرد جعفر اور شہید قاسم سلمانی کو پڑھتا امام زمانہ کی سلامتی کے لیے تو بس صلوات علماء کی صحت و سلامتی کے لیے مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند تر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نهي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد إن والإنس إلا ليعبدون صلاة الجمعة سید الشہداء ماہ محرم ہے اور ایک روایات کے مطابق بہرحال آج اس بچی کے زندان میں رہ جانے کا دن ہے. بہت سارے لوگ واپس چلے گئے, سبھی واپس چلے گئے, مگر یہ مدینہ نہ جا سکی اور نہ اپنے بابا کی قبر پہ دوبارہ جا سکی. اب اسی بچی کے یہ دن ہے, ایام ہے, خدا ہمیں توفیق دے. بہرحال یہ بچی ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے. عزیزان محترم, یہ گھرانہ ہی ایسا ہے, یہ در ایسا در ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی در سے ہی ہے. جو اس در پہ آیا اسے سب ملا, جو اس در سے ہٹا وہ در بدر ہوا. شخص کہتا ہے کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں ہے, امام مریض تھا, ہاتھ میں لاٹھی لے کے چلتا ہے, کمر جھکی ہوئی, مرض کی حالت میں ہے. کسی نے کہا کہ جاؤ, طبیب جو ہے وہ اس طرف ہے. سادہ سا شخص تھا, حرم آ گیا, طبیب کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا خادم سے کہا امام رضا کہاں ہے. اس نے بھی ازراہ مذاق کہا یہ سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو مل جائیں گے. اور اس نے بھی کہا کہ یہ کوئی سوال ہے,
اس نے بھی ایسے ہی کہا کہ اوپر چلے جاؤ. اب یہ شخص اس سیڑھیوں والی طرف چلا, دروازہ کھولا, چل تو سکتا نہیں تھا صحیح طرح, کمر میں ویسی بھی تکلیف تھی. سیڑھیوں پہ ایک قدم بڑھایا تو کہا میں کیسے اوپر جاؤں, تو اوپر سے امام رضا نے بلایا, کہا نام لے کر اوپر آؤ. کہا مولا میں تو چل ہی نہیں سکتا, سادہ سا. کہا ہم جو کہہ رہے ہیں آ جاؤ, اور اس کو پھینکو جو ہاتھ میں ہے. صحیح ہو گیا. اب اسے نہیں پتا, وہ تو طبیب کے پاس آیا تھا, طبیب سے مل لیا. اب جب جانے لگا تو اس خادم کے پاس سے گزرا اور خادم کو کہا آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے مجھے طبیب کے پاس بھیجا تھا. اب خادم نے دیکھا کہ یہ تو آیا کیسے تھا اور ابھی تو یہ سالم ہے, تو خادم تو سمجھ گیا, معذرت کرنے لگا کہ میں تو ایسے ہی آپ سے کہا تھا, لیکن جب محبت ہو, جب طلب ہو, اور جتنا عقیدہ ہو, جتنا عقیدہ ہو اتنے عقیدے پہ عمل کرتا ہو, اور عمل کیا, امام مل گئے. عزیزان محترم, ہم اپنی زندگی میں جتنا ہمارا عقیدہ ہے, کیا ہمارا عمل ایسا ہے؟ کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اپنی زندگی. ہمارے استاد کہتے کہ جب ہم حوضے گئے تو لوگ سوال کرتے تھے کہ جب ہم حوضے نہیں آئے تھے تو ہماری نمازوں میں بڑا گریا تھا, کہ بڑی درد تھی کہ حوضے آئے. جب حوضے آئے تو نہ وہ درد ہے نہ وہ گریا ہے, معاملہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا روایات میں ہے کہ وہ آدمی جو جتنا جانتا ہو اور اتنا عمل نہ کرے تو اس پر 70 بلائیں نازل ہوتی ہیں, اور سب سے آخری بلا یہ ہے اس کی عبادت سے حال چھین لیا جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی آپ بہت کچھ جانتے ہیں مگر آپ عمل نہیں کرتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب آج کل دیکھیں, اب تو بڑا ماڈرن دور ہے, ٹیکنالوجی آپ کی فنگر ٹپس پہ, ہر چیز آپ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو آج اگر دینی مسائل کو آدمی نہ جانتا ہو, نجاست کیا ہے, نماز کی واجبات کیا ہیں, طہارت کیا ہونی چاہیے, لباس کیسا ہونی چاہیے, جگہ کیسی ہونی چاہیے, نماز کے واجب ارکان کیا ہیں, نماز میں اگر کوئی چیز بھول جائے تو سجدہ کہاں کرنا ہے, یہ ساری چیزیں مشکل تو نہیں ہے. اب آپ کی فنگر ٹپس پر ہے, آپ ویب سائٹ, یوٹیوب, ہر چیز موجود ہے, ویڈیوز موجود ہیں علماء کی احکامات کی. اب بھی اگر کوئی نہ سیکھے تو قصور اس کا ہے. ویسے تو آپ پوری دنیا کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اس کے اندر, لیکن یہ نہیں سیکھ رہے, قصور اس کا ہمارا قصور ہے. تو جب ہم جانتے ہوئے عمل نہ کریں تو ہماری عبادت میں لذت کیسے ملے گی یہ لذت؟ عزیزان محترم, جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو رسول سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے, خدا اسے 10 خصلتیں دنیا کی دیتا ہے. اس میں ایک خصلت عبادت کی طرف رغبت ہے. ایک خصلت یعنی آپ کا دل مائل ہو, آپ کھنچیں کس کی طرف؟ عبادت کی طرف. چاہے وہ عبادت نماز ہو, چاہے وہ عبادت نوافل ہو, چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو, چاہے وہ روزہ ہو, جو بھی ہو. اور صرف اس عبادت کی طرف اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ سمجھیں کہ پھر میرے دل میں خدا نخواستہ محبت صحیح نہیں ہے, کیونکہ جس کے دل میں یہ محبت ہے خدا اس کو یہ خصلت دیتا ہے. اب میں اپنی نماز دیکھوں, میری نماز کیسی ہے؟ نماز پڑھی جلدی جلدی, سجدہ کیا جلدی جلدی, لیکن ایک عاشق کیسے نماز پڑھتا ہے؟ ایک معشوق, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبوب نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی کھڑکی کھولنی ہو, کب کھولنی ہو نہیں پتا, لیکن معشوق
باہر موجود رہے گا کہ وہ ذرا سی دیر بھی نہ رہ جائے کہ جب جھلک نظر آئے اس جمال کو دیکھنے میں کہیں دیر سے نہ پہنچوں کھڑا ہے کہ ابھی کھڑکی کھلے گی میں پہلے سے موجود ہوں. تو یہاں جو خالق ہے کائنات کا نہیں. حدیث مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب حدیث ہے 3 طرح کی عبادتیں ہیں. پہلی عبادت کیا ہے؟ جہنم کا خوف کہ ہم جہنم میں نہ چلے جائیں, ہم عبادت کریں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ خوف سے عبادت کریں. دوسری عبادت جنت کی لالچ کہ وہی عبادت کریں گے جنت ملے گی, تو بھی کوئی بات نہیں. یعنی ایک شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے, شاید وہ اس نور کے لیے موقع. ایک شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے, اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی عمر طولانی ہوتی ہے. اچھی بات ہے. ایک شخص تہجد پڑھتا ہے, اس کے رزق میں وسعت ملتی ہے. اچھی بات ہے, پڑھتا ہے. ریکوائرڈ ہے. سودا کر رہے ہیں نا آپ, بھائی میں عبادت کر رہا ہوں پروردگار, تو اس کے بدلے مجھے کیا دے رہا ہے, بری بات نہیں ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو بغیر کسی خوف کے ہے, بغیر کسی لالچ کے ہے. یعنی تو پرستش کے لائق ہے, تو عبادت کے لائق ہے, تو عبادت. اب میں جو عبادت کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں, مجھے تو جہنم کا خوف نہیں, مجھے جنت کی لالچ نہیں, کیونکہ تو نے مجھے کروں گا عبادت تو کیسے کروں گا. یہ جو عبادت ہے یہ ظاہر اولیاء کی عبادت ہے, صالحین کی عبادت ہے. ہم لوگ بہرحال میں کہاں, آپ لوگ یقیناً ایسی عبادت کرتے ہوں گے. لیکن یہاں پر کیا ہے, یہ تو تھوڑا مشکل بات کر دو تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو فوراً پیچھے کر لیتے ہیں. مولانا ہم کہاں, وہ تو امام تھے. اچھا امام تھے تو امام کے صحابی بھی تو تھے. اچھا وہ تو امام کے صحابی تھے, تو پھر اور نیچے آئے. عزیزان محترم, سادی سی چیز کیا کر سکتا ہے آدمی کو کوئی بڑا شخص بلائے, کوئی بڑا شخص بلائے, کوئی بھی بڑا شخص ہو سکتا ہے, ہر شخص کے لیے بڑا شخص کوئی اور, کوئی بڑا کمپنی کا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے, کوئی آپ کو وزیر بلا سکتا ہے, کوئی پریزیڈنٹ بلا سکتا ہے, جس سے آپ کو کام ہو. اب جب وہ آپ کو بلائے تو آپ اس وقت پہ پہلے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے, اور آپ کا شاید تھوڑا سا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی ظاہر میں. اب جس کے قبضے میں کائنات ہو اور وہ جب آپ کو بلا رہا ہو تو کب پہنچنا چاہیے؟ اتنا تو حق بنتا ہے نا اس کا کہ آپ وقت پہ آ جائیں. اگر آپ وقت سے پہلے نہیں آ سکتے, یہاں محبوب جو ہے وہ ایک جھلک دکھانی ہے, ساری رات بیٹھا ہوا ہے, ساری رات جاگ رہا ہے کہ ایک لمحہ دیدار ہو جائے. اور وہ روایات کہتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا خالق بلا رہا ہے, خالق بلا رہا ہے. خالق کو سمجھیں. خود آئمہ کی زندگیوں میں ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا جب خدا کی بات کرتے. کیا ہے؟ خصلت ہے یہ کہ جس کے دل میں رسول اور اہل بیت کی محبت ہو, اس کی عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے, کھینچا ہوا جاتا ہے عبادت کے لیے, کھڑا رہتا ہے سجدوں میں, طولانی, اسے لذت آتی ہے. اب آپ کو بعض کھانا بہت سا اچھا لگتا ہے, آپ کھانا کھاتے ہیں, آپ کو بعض کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے. بچوں کو گیم اچھے لگتے ہیں, آج کل ہر وقت گیم کھیلتے رہتے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں, فیملی بیٹھی ہے, بڑے بیٹھے ہیں, نہیں بڑے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی پب جی میں لگی ہوئی قوم پوری.
وہ بھی کھیلے جا رہی ہے. اگلے کی شادی ہو رہی تھی وہ بھی گیم کھیل رہا تھا. کیوں؟ بہرحال انسان ہے نا. دیکھیں انسان کہیں بھی اٹیچ ہو سکتا ہے کسی چیز سے. لذت ہے نا بھائی, کوئی نہ کوئی تو لذت ہے. اب یہ لذت اس کو یہاں مل رہی ہے. اب یہی جو انسان کو لذت ہے, کیونکہ جوان ہے اس لیے مجھے جوانوں کی مثال دینی پڑتی ہے. اب یہ جو لذت مل رہی ہے شاید کہیں کباب کھانے میں ہو, کہیں کھانا کھانے میں ہو, کہیں جوس پینے میں ہو. دور جاتا ہے آدمی ایک چائے کا کپ پینے. بہرحال آپ لوگ تو شاید کم پیتے ہوں, کراچی والے زیادہ پیتے ہیں چائے پینے آدمی دور جاتا ہے. کیا ہے لذت؟ کتنی دیر؟ اتنی دیر ہے کہ جتنی دیر صرف زبان چکھے گی بس. زبان کے بعد ذائقہ ختم. سب ایک جیسا ہے. مریض ہو جائیں, دنیا کا بہترین کھانا کھلا دیں, اس کو لذت ہی محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ مریض ہے. اب کیوں نہیں اسے لذت ملتی کہ یہ رات کو کھڑا ہو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. کیوں نہیں لذت ملتی؟ کیونکہ مریض ہے, اپنے آپ کو مریض بنایا ہوا ہے. اب ظاہر سالے میں بالکل ٹھیک ہے لیکن لذت ہی نہیں مل رہی. سجدہ کتنا لمبا ہے, کتنا لمبا سجدہ انسان کر سکتا ہے؟ 2 سجدے تو نماز کے. شکر کا سجدہ کتنا کرے گا, کتنی دیر سر رکھے گا؟ اس سر رکھنے میں دماغ کہیں اور ہوتا ہے. فائدہ جہاں صنم کی طرف دل جھک رہا ہو, یہ سجدے کیا لے کے جائیں گے آپ؟ اندر کچھ اور ہے, سجدے خدا کو کر رہا ہے لیکن وہ بھی تو لانی نہیں ہے. 100 دفعہ شکر للہ ہوتا ہے سجدے میں ہم سے. یعنی دن میں اتنا وقت نہیں, 1 دفعہ 10 دفعہ ہی کر لوں. شکر للہ, الحمدللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ, سجدے میں کر لوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت میں رغبت ہی نہیں ہے, مجھے لذت ہی نہیں ملتی. مجھے دوسری چیزوں میں لذت ہے, کھانے پینے میں, گھومنے میں, پھرنے میں. یہ ساری لذتیں کیا ہیں؟ یہ تو حیوانی لذت ہے, یہ تو سب کو ہے. اگر یہ ایک کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس قابل نہیں کر رہا کہ تم اس کی عبادت میں کھڑے ہو, تو یہ پھر آپ کے کسی کام کا نہیں. جبکہ کیا حدیث تو لانی ہے, وقت نہیں میرے پاس, کہ وہ کائنات کی شہزادی کھانے سے پہلے 14 چیزیں تعلیم فرما رہی ہیں, جہاں آداب ہیں, جہاں معرفت ہے کھانے کی. معرفت کیا؟ یعنی تم یہ دیکھو کہ یہ خدا نے جو تمہیں ایک لقمہ دیا ہے, یہ جو سبزی ہے, یہ جو پھل ہے, یہ جو جانور ہے, یہ کیسے بنا. بی بی کہتی ہے یہ معرفت کر کے کھاؤ کہ یہ ایک پھل کے لیے کتنے درخت پہ پانی آیا, سورج کی روشنی آئی, ہوائیں آئیں, پھر خدا نے اس سے یہ تمہیں ایک پھل دیا. یہ ایک لقمہ تمہیں معرفت پہ لے کے جا سکتا. اور محترم کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ایک لقمہ انسان کو کمال پہ لے کے جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے جب یہ لقمہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ حرام کی طرف ہی لے جائے گا. بہت بڑے عارف تھے, ان کے شاگرد نے ان کو کھانے پہ بلایا, کھانے کے دسترخوان لگا ہوا, آئے, بیٹھے, اٹھ کر چلے گئے, صرف چاول چکھے چلے گئے. شاگرد تھا, استاد کو پہچانتا تھا, اپنے گھر گیا, زوجہ سے پوچھا کھانا پاک تھا, نجاست تو نہیں تھی؟ کہا نہیں. کہا کچھ کھانے میں گرا تو نہیں تھا؟ نہیں. جہاں سے گوشت خریدا دکان پہ گیا, کہا گوشت صحیح ذبح تھا؟ کہا میں پیسے نہیں لوں گا. کچھ کہا بس میں نے اس گوشت کو
بلی نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا تھا، میں نے اس سے چھینا تھا۔ استاد کے پاس گیا، کہا استاد آپ نے کیوں یہ کھانا کھایا؟ کہا نجس تھا۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم نے دسترخوان بچھایا تو مجھے کھانا نہیں، مجھے نجاست نظر آ رہی تھی۔ اور ہم اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں اور کیا کیا کھلایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن لقمہ، ایک عالم دین نے اپنے بچے کی اتنی پرورش کی، زندگی میں ایک جگہ کہیں اس نے غلطی کی تو انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا، میں نے اس کی پرورش میں کوئی غلط کام نہیں کیا، حرام سے بچایا، مگر یہ اس نے کیوں کیا ایسا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی چیز آپ نے ایسی عمل دی جب یہ آپ کے پیٹ میں تھا، رحم میں تھا، کوئی چیز یاد کرے۔ کہاں بس ایک دفعہ میں انار لیتے ہوئے سوئی سے انار کے اندر انار کو چکھا تھا، اس مالک کی اجازت کے بغیر۔ کتنا ہوتا ہے؟ اور ہم دکان میں گئے، چلو کھا لیے، پوچھا بھی نہیں اس سے، پھل والے سے 4 پھل تو ایسے ہی کھا لیے بیچارے غریب کے۔ وہ اتنا مہنگا دے رہے ہو، وہ جا کے آپ برانڈڈ شاپ میں ہزاروں کا جوتا بغیر پوچھے خرید لیتے ہو، وہ غریب بیچارہ پھل بیچ رہا، وہ اتنا مہنگا دے رہے ہو۔ یہ تو ہماری قوم کی عادات و شمار ہے، بھائی آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ مہنگا خریدو۔ یہ جو لقمہ ہے یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم، یعنی آپ جو کما رہے ہیں وہ صحیح کما رہے ہیں۔ مولانا حلال کماتے ہیں، اچھا حلال کماتے ہیں آپ کو صبح 8 بجے سے یا 9 بجے سے 12 بجے تک یا 5 بجے تک 9 بجے تک جو بھی 8 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے آپ کو نوکری میں جو رکھا جاتا ہے تو آپ پورے گھنٹے صحیح کماتے ہیں، یعنی جس نوکری کو رکھا گیا ہے آپ کو جتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں، وہاں گئے، ادھر فون گھمایا ادھر فون گھمایا، اتنی دیر تو واٹس ایپ چلتی رہی، سامنے کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے، ہاں ہاں اچھا اچھا، حلال ہے یہ؟ اور آرام کہاں سے آئے گا؟ یعنی جو بھی اب آپ کا کام ہے، آپ چاہے استاد ہو، آپ صحیح پڑھا رہے ہو، آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہو، آپ صحیح پڑھا رہے ہو، صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ضروری ہے، اس کی وجہ بات تو بڑی سادی سی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ جب تک حرام لقمہ ہوگا تو حلال نکلے گا بھی نہیں، اور جب تک حلال نہیں ہوگا تو کیسے امام کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ کربلا میں جو امام کے مقابلے میں تھے، امام نے کیا فرمایا کہ تمہیں میری سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ تمہارے شکم میں حرام لقمے ہیں۔ حرام لقمہ امام سے دور کر دیتا ہے، جانتے تھے امام نے، جانتے تھے رسول کا رواز، کیوں؟ حرام لقمہ۔ نجاست پہلی شرط ہے شیطان کی طرف سے کہ اسے دور کرو ہدایت سے، چاہے لباس نجس کرا دے، چاہے سوچیں نجس کرا دے، آنکھیں نجس کرا دے، کان نجس کرا دے، لقمہ نجس کروا دے، یہی اس کا ہے۔ قیامت والے دن قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ روز قیامت میں جب دوسرے لوگ شیطان سے کہیں گے کچھ کر ہمارے لیے، کہا میں تو خود گرفتار ہوں، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تھوڑی تمہیں
میں تو صرف تمہیں سرگوشیاں کی تھی، میں تو صرف تمہیں ورغلایا تھا، عمل تو تم نے خود کیا۔ اب آپ اس دن کیا کریں گے شیطان کو؟ بھائی تم نے کیا تھا، وہ تو انکار کر دے گا۔ عزیزان محترم یہاں سمجھے، اسی لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ تو ہے، لیکن شارٹ کٹ کا جو ہے نا ہم نے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیا ہے کہ عمل نہیں کرو۔ اصل اطاعت، عمل، محبت ہو ہی نہیں سکتی جہاں اطاعت نہ ہو۔ آپ کہیں کہ جی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہ کیسی محبت؟ بھائی دکھاؤ، بتاؤ، دکھاؤ۔ میں بھائی بار بار جوانوں پہ آنا پڑتا ہے کیونکہ جوانوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں کچھ معاملات میں۔ اب اگر آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ کیا کہے گی؟ پتہ نہیں کتنوں کو کہہ چکے ہو یہ بات۔ ویسے بھی آج کل تو سب سستا ہے، ٹیشو پیپر، لو بھی ٹیشو پیپر، ٹھیک ہے، آسان ہے آج کل۔ اب تو پہلے لکھنا پڑتا تھا، اب تو صرف ایموجی بھیجنی ہوتی ہے۔ ہاں نا، ابھی تو صرف آپ ادھر بھیج دیں۔ اچھا آج کل اتنی شادی ہو گئی ہے، ہر کوئی بھیج رہا ہے۔ اچھا مولانا کو بھی بھیج دیتی ہے پبلک۔ بھائی پہلے زمانے میں دل دینا بڑی بات ہوتی تھی کہ بھی آپ نے دل کسی کو دے دیا، ابھی تو آپ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں دل دے رہے ہیں، تو سستا ہے نا معاملہ، وہ جوان ہے۔ اب اگر آپ کسی کو دل دے دیں تو وہ بولے گا بھائی یہ تو واٹس ایپ کا دل ہے، اب میرے لیے کیا کرو؟ جو ہے وہ اب وہ کیا کہے کہ بھائی یہ تو سستا سا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ کریں، کیا کروں؟ تو آپ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں، بھائی یہ چیز خرید سکتا ہوں، یہ لا سکتا ہوں، یہ یوں کر سکتا ہوں، اور جب تک آپ کرتے نہیں ہیں سامنے والا کہتا ہے بھائی یہ تو سب لفاظی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی یہ وہ رشتے جو کھوکھلے ہیں، جن کے رابطے حقیقی رابطے نہیں ہیں، اس میں آپ کی محبت پوری نہیں ہوتی جب تک اطاعت نہ ہو۔ تو جو حقیقی محبت ہے، جو حقیقی رابطے ہیں، یہ نہیں کہا، خود حدیث کہہ رہی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر چیز کا اساس ہے، بیس ہے، ستون ہے جس پر چیزیں قائم ہوتی ہیں۔ دین کا اساس حب و نام، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اس دین کا جو ستون ہے وہ ہماری محبت ہے۔ یعنی ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے اوپر قائم ہے، دین جس کے اوپر قائم ہے وہ ہماری محبت ہے۔ قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ کل
یعنی کہہ دو رسول ان سے، خدا امر دے رہا ہے. میں ابھی وہاں بہت تفصیلی پڑھ کے آیا. خدا نے امر دیا رسول کو. امر یعنی خدا کا آرڈر ہے، حکم ہے. کس کو؟ رسول کو. رسول ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا مگر سوائے مودت قربا، یعنی قربا کی مودت کے علاوہ کچھ نہیں. قربا جو ہے وہ فیمیل یعنی مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث یعنی بہرحال مذکر اور مؤنث اتنی اردو ہم لوگوں کو یاد ہی ہوگی. مؤنث کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے. اتنی اچھی بات تھی، ہوا میں بکھر گئی. وہ شاعر کہتا ہے بہرحال کیونکہ میری عادت بھی نہیں ہے اتنے عربی کے سیدھے پڑھوں میں، تو آپ بھی پریشان ہو کیونکہ ہر آدمی کی وہ ہوتی ہے. ہم تو خیر چھوٹے سے طالب علم ہیں، وہ دوسرے علماء جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں. سادی سی بات ہے. قربا یعنی کیا کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے مودت کی. کس کی؟ قربا کی. قربا عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. مؤنث جیسے ہمارے ہاں ہر زبان میں مذکر کا الگ ہوتا ہے مؤنث کا، تو عربی میں بھی مؤنث کے صیغے الگ ہیں. مؤنث اور مؤنث میں بھی جو ہے وہ واحد ہے، جمع نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی محبت مانگی جا رہی ہے، مودت مانگی جا رہی ہے. کس کی؟ کسی خاتون کی. کسی خاتون کی، اور وہ بھی واحد ہے، بہت ساری نہیں ہے. قربا یہ مودت. کیوں؟ کیونکہ یہی خاتون محور ہے. یہی محور ہے. اب علی بھی کیونکہ اس کے ساتھ ہے جڑا ہوا تو اس میں شامل ہے. حسن حسین جڑے ہوئے ہیں، اس میں شامل ہیں. ہم فاطمہ، اسی لیے کہا جب واسطہ دو فاطمہ، پھر ان کے ابوہا و بالوہا و بنوہا. مرکز یہی ہے. اس سے ہٹ گئے. پوری رسالت کا اجر یہی ہے. پوری رسالت. یعنی کچھ نہیں مانگ رہا، پروردگار مانگ ہی نہیں رہا کچھ. کہا رسول ان سے کہہ دو. رسالت کیسی رسالت ہے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے رسول کی وجہ سے کہ لوگوں کو تیار کریں. یہ آخری نبی آئے گا. آخری نبوت، ساری رسالت، اولو العزم پیغمبر، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، قرآن، جاویدان معجزہ، آخری کتاب، خدا کا کلام، سب کچھ رسالت. اجر کیا ہے؟ محبت، مودت. کس کی؟ ایک. اور اس کے اطراف میں جو ہے بس یہی. یہ محبت ہی تمہیں کسی مقام پہ لے کے جائے گی. اسی وجہ سے رسول نے اپنے آخری زندگی کے ایام میں 6 مہینے تک فجر کی نماز سے پہلے جاتے وقت اس دروازے کو کہہ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہی ہے وہ گھر
بتانا چاہ رہے تھے اس گھر کی اہمیت. یہ گھر بے شک دیکھنے میں تو مٹی کا گھر ہے, کوچہ بنی ہاشم کا چھوٹا سا گھر ہے, لیکن یہی گھر اسلام کو بچائے گا. ایک علی اسی گھر سے, ایک حسن, ایک حسین اور زینب و کلثوم اسی گھر سے. اب جتنا اسلام بچا ہوا ہے اسی گھر سے ہے. کیونکہ بہرحال ہم کیونکہ بچپن سے یہ ساری چیزیں سنتے ہیں تو اس طرح اٹیچ نہیں ہوتے, یعنی اس طرح ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ جس طرح شاید کوئی دوسرا ان کو سمجھتا ہے. جو باہر سے آتا ہے اسے یہ گھر بڑا روشن نظر آتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں محبت نہیں, یقیناً آپ کے دل میں محبت ہے, لیکن اگر یہ محبت آپ کے کردار کو نہیں بدل رہی. تاریخ نے دکھایا کہ جو ان سے محبت کرتے تھے ان کا کردار کیا تھا. یعنی جو ان سے محبت کرے, جو اس مقام پہ پہنچ جائے, اس کا کردار ہی کچھ اور ہے. تاریخ میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو صرف وہی نظر آتا ہے جنہوں نے ان سے محبت کر کے عمل کر کے دکھایا. کربلا اس کی بارز مثال ہے کہ نام لینے والے تو بہت لوگ تھے, کوفہ میں تھے, بصرہ میں بھی تھے, کیوں نہیں آئے, یا جو آئے یہ کون تھے کہ آج تک آپ انہی کو سلام کرتے ہیں, انہی کے راستے پر مرنا چاہتے ہیں, انہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. یہ محبت عمل سکھاتی ہے. عزیزان محترم, کوئی مشکل کام نہیں مانگا گیا, آسان کام ہے. محبت مشکل نہیں ہے, لیکن عمل مشکل ہے. اور عمل بھی آسان ہو سکتا ہے جب آپ ان سے مدد مانگیں. ان سے مدد مانگیں کہ میں صبح فجر مجھ سے نہیں پڑھی جاتی, خدا نہ خواستہ قضا ہو جاتی ہے, تو مدد مانگیں. یا امام زمانہ, میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا, اور آپ سے دوری واجبات سے دوری ہے, واجبات سے دوری آپ سے دوری ہے, تو مجھے مدد کریں. کیوں نہیں مدد کریں گے؟ ان سے مدد مانگے, ان سے توسل کرے. ملائکہ ہر شخص کو رات کو اٹھاتا ہے. ملائکہ ہر شخص کو اٹھاتے ہیں, آواز دیتے ہیں. کیونکہ ہم غافل ہوتے ہیں, ہمیں ملائکہ کی آواز نہیں آتی, ہم کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں. ملائکہ ہر شخص کو اٹھاتے ہیں, ہم نہیں اٹھتے. بہت ضروری ہے کہ ہم تلاش کریں, ڈھونڈیں. عزیزان محترم, ہم اپنے ظاہر کو بہت اچھا رکھتے ہیں, کپڑے اچھے پہنتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, ضروری بھی ہے, اچھی بات ہے, ظاہر اچھا ہونا چاہیے آدمی کا. لیکن جو باطن ہے, اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اور یہ جو محبت ہے اہل بیت کی, یہ باطنی رزق ہے. اب یہ جو باطن ہے, اگر یہ خراب ہے تو اس کو صحیح کون کرے گا؟ کیا ہم نے قرآن کی تلاوتیں نہیں کی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارا تزکیہ کرے, تمہیں پاک کرے, تمہیں صاف کرے. کس سے صاف کرے؟ کون سی میل لگی ہوئی اندر؟ کون سا میل ہے؟ دنیا کی کوئی مشین, کوئی اسکینر, سٹی اسکینر, کوئی مشین آپ کے اندر کے میل نہیں دکھا سکتی. آپ کے بغض, آپ کی حسد, آپ کے اندر خدا نہ خواستہ غیبت, یہ چیزیں صرف وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہی پاک کر سکتے ہیں.
یہ کیسے پاک ہو، یہ کیسے صاف ہو؟ کوئی تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ جب بھی یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ علماء جن کی خدمت میں بہرحال ہم بھی رہے اور ابھی بھی جن کی خدمت میں ہیں، ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ہے انہیں نظر آ رہا ہے۔ اب ہم ایک آپ سے چھپا سکتے ہیں، ان سے نہیں چھپا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی آنکھ سے ہمارے اصل وجود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اصل وجود کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اہل بیت نے ان کو عطا کیا، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ طبیب ہیں۔ اب میں دنیا ہر چیز کے لیے دنیا میں ڈھونڈتا ہوں، ہر چیز۔ اب میں اپنے اندر کے لیے کسی کو ڈھونڈا اس طرح۔ جب حضرت موسیٰ کو کہا گیا نا کچھ کہ میرے سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، کہاں ہے، جاؤ ڈھونڈو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، کئی سال ساتھ تھے حضرت موسیٰ کے، کئی سال لگے حضرت خضر کو ڈھونڈنے میں۔ ایک مقام پر انہوں نے کھانا، ان کے پاس مچھلی تھی، مچھلی بنائی، اور جب حضرت موسیٰ نے مانگا کہ وہ مچھلی دو، کہا وہ تو جب میں نے بنائی تھی تو وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اس استاد کے نفس کی وجہ سے مچھلی زندہ ہوئی ہے، وہیں ڈھونڈو استاد وہیں ملے گا۔ اور حضرت خضر کو ڈھونڈا، اور کہتے ہیں اگر کئی سال بھی لگ جاتے تو بھی وہ ڈھونڈتے رہتے استاد کو۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی آدھی زندگی بھی اپنے روح کے استاد کو ڈھونڈنے میں لگا دے تو بھی اس نے نقصان نہیں کیا، کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم اندر پرابلم میں ہیں۔ خوب ایک انسان پرابلم میں ہوتا ہے۔ خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد ہاشم حداد، جن کے لیے سید مصطفیٰ تہرانی روح مجرد کتاب میں لکھتے ہیں، وما ادراک ما حداد، تم درک نہیں کر سکتے کہ حداد کیا تھا۔ ساری رات جگہ صرف ایسی تھی کہ صرف رکوع ہو سکتا تھا، رکوع میں کھڑا رہتا تھا۔ حداد لوہار کو کہتے تھے، لوہے کا کام تھا، دہتے ہوئے لوہے کو ہاتھوں۔ امتحان کیا تھا؟ جو استاد کہتے تھے، میں گھر جاتا تھا، میرا گھر اور میرے سسرال کا گھر قریب تھا، کیونکہ جو کماتے تھے سب خالی سامنے رکھا ہوتا تھا، جس کا جو دل چاہے ضرورت مند ہے اٹھا کے لے جائے۔ جو آخر میں سکہ بچتا تھا اسی سے گھر کا گزارا کرتے تھے۔ ظاہر زندگی سخت، تو سسرال والے دیکھتے رہتے تھے اور تانا دیتے رہتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ اتنا جملے ان کو بولتے تھے کہ اپنے استاد کے پاس گئے، کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا تمہارا امتحان ہی یہی ہے، تمہارا۔ کیوں؟ استاد جانتا تھا نا۔ ایک دن اتنے جملے انہوں نے اپنی زوجہ کی والدہ سے سنے کہ گھر سے بھاگ گئے کہ میں جواب دوں، بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے کربلا سے باہر نکلے۔ اس وقت کربلا کے باہر جنگل تھا، دیکھا کہ خود برابر میں کوئی بھاگ رہا ہے، یعنی نفس نکل کر باہر آ گیا، تجرد نفس پہ پہنچ گیا اور کہا میں نے عالم کو خود مشاہدہ کیا اور خود اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیا ہوں۔ پورے عالم کو میں دیکھتا رہا، وہ کیفیت، وہ لذت۔ اور پھر جب میں واپس آیا تو میں گیا اور اپنی زوجہ کی والدہ کے پاؤں پڑ گیا اور ان کا شکریہ کیا۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو میں کمال پہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہر شخص کا امتحان ہے ظالموں، خوب اس امتحان کو درک کرے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد کرے۔ لیکن جہاں انسان اپنے نفس میں گرفتار ہوا تباہ ہو جائے گا۔ بڑی بڑی عبادتیں کرتا رہا، بڑے بڑے سجدے کرتا رہا، لیکن اگر متوجہ نہیں ہوا تو یہی عبادت اس کو بہا کے لے جائے گی۔ ایک عالم عارف کہتا ہے کہ میں اپنے وجود سے باہر نکلا اور میں نے کائنات کا مشاہدہ کیا، ہر چیز کو دیکھا
آسمانوں سے. پھر میرا خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں. کہا جیسے ہی میری نظر اس حجرے پر اپنے پر پڑی وہ واپس آ گئی. استاد نے کہا خود پسندی اپنی طرف نگاہ انسان کو بلندی سے گرا دیتی ہے، گرا دیتی ہے. انسان اپنی طرف متوجہ ہوں. زندگی بہت تھوڑی ہے، زندگی ہمیں لگ رہی ہے بہت زیادہ ہے، ختم ہو گئی. ویسے بھی کتنی رہ گئی ہے، اور ویسے بھی ظہور کا وقت نزدیک آ گیا. پوری دنیا کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے، تم تیار ہو. اب آپ پوچھیں کہ کب آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے؟ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ابھی آنے والے ہیں. کیسے تیار ہوں گے؟ اگر آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ کوئی آنے والا ہے، کب آئے گا؟ بھائی پتہ نہیں ہے، کبھی بھی آ جائے گا. تو کیسے کھڑے رہیں گے، کیسے انتظار کریں گے؟ ویسا انتظار چاہیے. ذرا سی غفلت اس کاروان سے دور کر دے گی. ذرا سی غفلت، ذرا سا انسان اپنی نفس کی طرف متوجہ ہوا، امام کے کاروان سے دور ہو جائے گا. امام کو خالص چاہیے، خالص، صرف خدا بس. آئیں جانے محترم بہرحال چند دنوں میں نے آپ کو بڑی زحمت دی. خدا آپ کے آنے کو قبول کرے اور ہماری مجلس عزاداری کو وقت کے امام کی طرف جانے کی توفیق عطا کرے. ہمیں آہستہ آہستہ، آپ کو میں بہت سارے مضمون باقی رہ گئے، لیکن بہرحال حق تو ادا نہیں ہو سکتا. ویسے بھی ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، جو بیان کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، یہ بھی وہی دیتے ہیں تو ہم انجام دیتے ہیں. پہلی چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، پہلی چیز آپ کا اپنا گھر ہے. اگر آپ نے اپنے گھر کو صحیح کر لیا تو سمجھ لیں ایک گھر امام کے لیے تیار ہو گیا. ایک گھر. اور جب یہ گھر تیار ہو گئے تو یہ شہر تیار ہو جائے گا، اور جب یہ شہر تیار ہوگا تو یہ ملک تیار ہو. جب یہ ملک تیار ہوا امام آ جائیں گے. یا امام المنتظر، اللہ اللہ یا امام المنتظر، ربی خدا خاتم الانبیاء بلند صلوات. عزیزان محترم، اکثر جتنی بھی ہمارے اطراف میں قومیں ہیں نا، انہوں نے امتحان دے دیا ہے. جتنی بھی ہیں آپ آس پاس دیکھیں نا، سب نے امتحان دے دیا ہے. صرف ہم لوگ رہے ہیں اس خطے میں، جس میں امتحان باقی رہ گیا ہے وہ ہمارا ہے. ہم جس دن کامیاب ہو گئے آپ سمجھ لیں ظہور ہو جائے گا. اس لیے پوری کوشش ہے کہ اس قوم کو تیار نہ ہونے دو. پوری کوشش ہے. آپس میں لڑواؤ، سنی شیعہ لڑاؤ، شیعہ شیعہ لڑاؤ، عالم عالم لڑاؤ، انجمن انجمن لڑاؤ، سنگتیں سنگتیں لڑاؤ، نواخان نواخان لڑاؤ، سیاستدان سیاستدان لڑاؤ، پارٹیوں کو پارٹیوں سے لڑاؤ، ہر لڑاؤ. ان کو مشغول رکھو. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے. اور یہیں اگر ہم اکٹھے ہو گئے، چاہے سنی شیعہ ہوں، چاہے شیعہ شیعہ ہوں، چاہے دوسرے مذہب ہوں، بھائی اقلیتوں کو اجازت ہے اسلامی مملکت کے اندر جتنی اجازت ہے آپ اکٹھے ہوں. کرسچن بھی تو انتظار کر رہے ہیں نا کسی کا. ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے کہ کوئی ایک آخری زمانے میں آئے گا. اب کوئی بھی ہو، آنے والا تو ایک ہی ہے، آنے والا ایک ہی ہے. وہ آپ سب کو اس کی طرف لے کے چلو. ہمیں کیا پتا کہ جب آواز آئے گی یہ پہلے نہ چلا جائے. ہمیں تو نہیں پتا. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں پتہ نہیں جاؤں نہ جاؤں، یہ تو انسان کو اس وقت بتائے گا امتحان. شاید وہ آخری صف میں بیٹھا والا سب سے پہلے چلا جائے. تو ہمیں سب کو تیار کرنا ہے، اس پوری ملک کو تیار کرنا ہے
ایک امام کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ظہور آسان نہیں ہے. ایک بہت بڑا کلیش ہے وقت کی فرعونیت کا اللہ کے ولی سے. بہت بڑی جنگ ہے، ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، اور ورچوئل بھی ہے. جنگ ہے اور ہو رہی ہے. ہم ابھی بھی جنگ کے اندر ہیں. یہ ورچوئل میڈیا، یہ سوشل میڈیا جنگ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، ہمارے وجود کو، نفسوں کو خرید رہا ہے. ہم سب نے بہت بڑا کام کرنا ہے. ہر شخص کی ڈیوٹی ہے جانے محترم. ایک شخص اگر صحیح ہو جائے پورے خطے کو بدل سکتا ہے. ایک ہمارے استاد کہتے ہیں کہ کم میں مسجد سلماسی اور امام خمینی کے گھر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے، بہت تھوڑا سا. کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ آغا روح اللہ کیا کریں گے؟ یہ تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی نگاہیں تو زمین پہ ہوتی ہیں اور یہ زمین پہ نگاہ کرتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں. تو ہمارے استاد نے کہا انہی نگاہوں نے دنیا کو پلٹ دیا. ایک شخص پورے خطے کو بدل سکتا ہے. ایک شخص، ایک شخص. تو اپنے آپ کو تبدیل کریں. کس پر توکل کریں؟ خدا پہ. خدا اس لیے امام خمینی نے کہا کہ ہمارا کام ہے وظیفے پہ عمل کرنا، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. ہم ذرا سا کام کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اب خدا آپ کو نتیجہ دے دے گا. آج سے ہم اپنے حصے کا کام کریں. انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنی طرف دیکھیں ہم نے کیا کیا. بڑا آسان ہے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے. بھائی کرنے دیں. اگر کوئی صحیح کر رہا ہے بسم اللہ، خراب کر رہا ہے چھوڑے. اپنا کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ آپ سے آپ کا سوال پوچھا جائے گا. آپ اپنے معاشرے کو ایجوکیشن، کام، رفاہ، ہر چیز میں جس چیز میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں. اور امام کے لیے زمینہ سمجھیں. امام کے بغیر زندگی ادھوری ہے. اصل زندگی امام ہے. تبھی تو کہا تھا امام کو، جب امام نے شمع گل کی شب عاشورہ، اور اس سے پہلے کہا تمہیں مقام بھی دیے، تمہارے سب کچھ، تمہارے پر کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں، بیٹھ کے ہٹا دی، سب ہٹا دیا، سب چلے جاؤ، انہیں مجھ سے. کوئی گیا؟ کوئی نہیں گیا. کیوں؟ کہا دنیا آپ سے ناراض ہو جائے. اس کو راضی رکھے. وہ منتظر ہے، وہ منتظر بھی ہے، وہ منتظر بھی ہے. ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. زیادہ انتظار نہ کرائیں یوسف لہرا کو. کب تک شام وہ سید الشہداء پہ گریہ کرے گا. دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں مقتول کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا. ہاں حضرتاران محترم، بڑا گریہ کیا آپ نے، بڑی مشکلات، بڑی سختیاں. روزے ان کے لیے ختم ہو گئی جو شہید ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی مشکلات عاشورہ کے دن شروع ہوئی. صبح سے شام تک جنازوں کا سب دیکھتے رہے. ایک بچی صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، جو گیا خیموں سے وہ واپس، اگر آیا بھی تو بدن آیا، رونا. ایک چچا باز تو ایسے گئے
اب جب آخری فرد جا رہا ہو، بھائی بچی یا بیٹی وہی سمجھ سکتا ہے بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے جس کی بیٹی ہو، اور جس کی چھوٹی بیٹی ہو وہ سمجھ سکتا ہے وہ چھوٹی بیٹی پر۔ ہم کربلا والوں کی تکلیفیں تو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جس کی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو بچی آ کر پاؤں میں لپٹتی ہے، بابا کب واپس آئیں گے، بابا ایک لمحے کے لیے قیامت ہے۔ یہ آپ اپنی بچی کو تصور کریں نا، آپ تھوڑا تصور کریں کہ آپ کی بچی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ جو میرا باپ گھر سے جا رہا ہے نا یہ واپس نہیں آئے گا، تو سوچیں اس کے آگے کتنا اندھیرا چھا جائے گا، بھوت پڑے گی۔ تصور محال ہے، تصور محال ہے اس بچی کا جو صبح سے دیکھ رہی ہو۔ بھائی علی اکبر گیا، بھائی قاسم گیا، اونو محمد گئے، کچھ نہیں تو کون سمجھی ہو۔ وہاں مدینہ میں کہتے ہیں نا، مدینہ آزادی ہماری بیوی اور اس بچی میں مماثل، وہ 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی، یہ 3-4 سال میں ضعیفہ ہو گیا۔ اللہ یہاں دامن جلا، معذرت چاہوں گا، معذرت۔ یہاں تماچے لگے، اللہ شہزادی معاف کیجیے گا، ظلم اتنا ہوا۔ ہاں زیادہ محترم، روزے عاشورہ ہوا نا ہم نے جب آخری وقت، تو اس بچی نے بھی امام سے آخری وقت میں گفتگو کی، بچی بھی نہ جانے باپ کے سینے لگی، گلے لگی، لیکن مقتل کہتا ہے اس بچی نے بابا سے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ صبح سے دیکھ رہی ہے نا مشکلات، بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس لے چلو۔ سفر تو شروع ہوا ہے، سب واپس جائیں، نہ جانے کیوں بہرحال میرے مولا نے کہا کہ بیٹا اب وقت نہیں ہے، امکان نہیں ہے، ہاں زیادہ نہیں۔ میں مصائب نہیں پڑھوں گا کہ امام کے ساتھ کیا ہوا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں امام کیسے زمین پہ آئے، حق ادا کیا، حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا، ایسے ہی رہو، ایسے رہو۔ یہی بچی جس کا اپنے بابا سے بڑا تعلق ہے شاید ہماری شفاعت کروا دے، اور انشاءاللہ کروائے گی، انشاءاللہ کروائے گی۔ بی بی ہم سب آپ کے خدمت گزار ہیں، بی بی ہماری بچیاں آپ پر قربان جائیں، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں تو بی بی آپ کی نشانیاں ہیں۔
روز عاشورہ گزری، شام غریباں آئی، جب بی بی بچوں کو جمع کر رہی تھی نا تو ایک بچی کم ہے، ایک بچی کم ہے، مقتل میں جا کر، مقتل کیا ہے؟ اندھیرا ہے، ایسا کربلا تھوڑی تھا جیسے آج ہے، اندھیرا، اس اندھیرے میں جہاں سر بریدہ لاشیں تھے نا اسے مقتل کہتے ہیں۔ اب جا کر دیکھا کہ بچی بدن پہ سو رہی ہے، بی بی نے جا کر بچی کو اٹھایا، کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ بھئی بچی تھی نا، بابا کے سینے پہ سوتی تھی، بابا کے سینے پہ سو رہی ہے، آخری نیند ہے سکینہ، اب بابا کا سینہ نہیں ملے گا، اب علی اصغر سوئے گا قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، بابا۔ دو ہاتھ بلند ہوئے، ایلیا ایلیا، بچی، جو بچی رات کو سینے پہ سوئی تھی، 11 محرم کو جب اس بدن کو دیکھا، کیا تھا؟ سر بریدہ ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، انگوٹھی بھی نہیں، انگلی بھی نہیں، لباس بھی نہیں، کچھ نہیں، خاک کٹی ہوئی نیزوں کے تلواروں کے نشان، ایسا بدن کہ جسے 13 محرم کو امام نے اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا ہے۔ جب دیکھا نا پھپھی بیٹھی ہوئی ہے تو بچی کیا کہتی ہے؟ جو سینے میں سوتی تھی، پھپھی جان کس کا بدن ہے؟ اللہ کیا کیا بدن کے ساتھ؟ چکیوں پیس کر جسے پالا تھا، اللہ جسے رسول نے اٹھایا ہو، اللہ کیا کیا؟ ہاں وقت گزر گیا، بس میں اس سے زیادہ نہیں بڑھوں گا۔ آزادار، ہماری بھی ایک لیمٹ ہے، اس سے زیادہ انسان کی طاقت نہیں ہے۔ یہ اہل بیت تھے جو مسائب برداشت کر گئے، ہم سے 5 منٹ نہیں ہوتا، سلام ہو اس بچی پر جو کوفہ اور شام تک جب یاد آئے تو گریہ کیجئے گا، کوفہ اور شام تک نیزے پر باپ کے سر کو دیکھتی ہے۔ اللہ کیسے بلائے، کس کس کو بلائے؟ بھیا علی اکبر، چچا کاش آپ کو نہ بھیجتی پانی لینے۔ اللہ پہنچ گیا زندان، بس آپ کا گریہ، آپ کی حاضری قبول ہو گئی، آپ کی حاضری قبول۔ بھئی اتنا حق بنتا ہے اس بچی کا جو تنہا آج بھی زندان میں ہے، اتنا اس کا حق بنتا ہے، اتنا کہ آپ کی صدائیں شام کے زندان تک میں۔ ہاں حضرت آلہ نے محترم شام کا زندان آیا زندان، مدینہ کی حسرت رہ گئی، مدینہ کی حسرت رہ گئی، بابا بابا کی صدائیں بلند ہوئی، یزید لعین کیا کہا؟ بچی ہے بابا بابا، کہا جاؤ بابا دے دو، کشت آیا، کپڑا ہٹایا، خاک میں اٹی زلفیں، ماتھے پہ زخموں کے نشان، ہونٹ تو
بجے ہوئے بس مقتل کہتا ہے بچوں نے سر اٹھایا، ہوٹوں سے ہوٹوں کو لگایا، شروع